ہر تھوڑے دنوں کے بعد ایم کیو ایم پاکستان کے اختلافات سامنے آتے ہیں اور یہ اختلافات اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ اس پر ہنسی زیادہ آتی ہے اور غصہ کم آتا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ دنوں مصطفیٰ کمال صاحب نے جلسے کا اعلان کیا، لالو کھیت میں غالباً ایک جلسے کا اعلان ہوا، تو اس کے بعد یہ ہوا کہ سوشل میڈیا پر گھمسان کا رن پڑا خود ایم کیو ایم کے اندر۔ ایم کیو ایم اصل میں بنیادی طور پر دو دھڑوں کا مرجر ہے، پی ایس پی اور ایم کیو ایم پاکستان۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ جب یہ مصطفیٰ کمال نے اعلان کیا جلسے کا، تو جو ایم کیو ایم پاکستان سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے ان میں سے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اس جلسے کا ایم کیو ایم سے کوئی تعلق نہیں۔ خیر اس کے بعد اینڈ آف دا ڈے ہوا یہ کہ تمام لوگ اس میں شریک ہوئے، جلسہ ہوا، تقاریر ہوئی۔ اب دوسرا اس کا دلچسپ مظاہرہ ہم نے دیکھا سندھ اسمبلی میں، اور سندھ اسمبلی میں جو کچھ دیکھا وہ تو کوئی اتنا عجیب معاملہ تھا کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاسی جماعت نے اس طرح کا دعویٰ نہ کیا ہوگا۔ ہوا یہ کہ متحدہ قومی موومنٹ کے ایک ایم این اے ہیں اقبال محسود، سراب گوٹ سندھ کا تعلق ہے، وہاں سے جیتے ہیں۔ اچھا، اب یہ تو پرانی بحث ہو گئی کہ ایم کیو ایم کس طرح سے جیتی۔ بہرحال وہ سراب گوٹ جو کبھی الطاف حسین کی موجودگی میں ایم کیو ایم نہیں جیت سکی تھی، اب وہ ایم کیو ایم کے پاس ہے۔ تو ایم کیو ایم کے ایک دوسرے کوئی رکن اسمبلی ہیں، انہوں نے کہا کہ جو اقبال محسود ہیں یہ اور ایک اور صاحب کا نام لیا کہ یہ ان کو جان سے مارنا چاہتے ہیں، دھمکیاں دینا چاہتے ہیں۔ اچھا، یہ بات کہاں پر کی گئی؟ یہ بات سندھ اسمبلی کے اجلاس جیسی شروع ہوا وہاں پر کی گئی۔ اب پیپلز پارٹی تو مزے لینے کے لیے تیار بیٹھی تھی، ایک دم جو صوبائی وزیر داخلہ ہیں ضیاء النجار صاحب وہ میدان میں کودے، انہوں نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے جو ایک رکن کو دھمکیاں مل رہی ہیں اور ہم جو ہے کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں، ہم اپنے جو رکن ہے اس کو مکمل تحفظ فراہم کریں گے، اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ اب اس کے بعد اقبال محسود صاحب نے یہ کیا کہ بہت سارے یوٹیوبرز پکڑے اور لوگ پکڑے، انہوں نے اپنی صفائیاں دینا شروع کی کہ یار میں کاروباری آدمی ہوں، میں کیسے کسی کو دھمکی دے سکتا ہوں اور میرا تو بڑا پرانا تعلق ہے۔ خیر یعنی یہ بات کسی حد تک صحیح ہے کہ کاروباری آدمی اگر سیاست میں آ جائے تو دھمکیاں تو نہیں دیتا، لیکن بنیادی طور پر یہ وہی اختلافات ہیں جو مصطفیٰ کمال اور خالد مقبول صدیقی کے درمیان ہے یا ان کے لوگوں کے درمیان ہے، تو اس کا اظہار ہوتا رہتا ہے۔ تو اس بار اس کا اسمبلی میں اظہار ہوا۔ اب یہ جھگڑا چلتا رہا، اس میں ایک اور تیسری چیز آئی، وہ چیز یہ تھی کہ پیپلز پارٹی آج کل اس حوالے سے بڑے دباؤ میں ہے کہ ایم کیو ایم جب یہ کہتی ہے کہ کراچی کو علیحدہ صوبہ بننا چاہیے یا سندھ کی تقسیم ہونی چاہیے، تو یہ پیپلز پارٹی کی ریڈ لائن ہے، وہ اس بات کو بالکل تسلیم نہیں کرتے کہ صوبے کی تقسیم ہو۔ اب یہاں پر ایک بحث ہو رہی ہے کہ کراچی کو وفاق کے ماتحت کر دینا چاہیے اور کراچی کو ایک الگ صوبہ ہونا چاہیے۔ تو ویسے اس میں دو باتیں یاد رکھنے کی ہیں، وفاق کے ماتحت تو آپ کے سابقہ قبائلی اضلاع بھی تھے، وہاں پر جو ترقی ہوئی ہے اگر ویسی ترقی چاہیے تو کراچی کو بھی ان کے حوالے کر دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ علیحدہ صوبہ آئین میں ترمیم کی صورت میں بنے گا یا پھر اس صوبے کی جو اسمبلی ہے اس کے اراکین اس پہ متفق ہوں گے تو تب بنے گا، اور فی الحال اس کا دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے۔ ایم کیو ایم کو اگر یہ صوبہ بنانا بھی تھا تو جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں ان کے پاس مکمل اختیار تھا، طاقت تھی، آمرانہ دور تھا، تو صوبہ تو بنایا جا سکتا تھا، لیکن اس وقت بھی نہیں بنایا۔ ایم کیو ایم کی جو کل خواہشات تھیں وہ صرف یہ تھیں کہ الطاف حسین کو کس طرح سے مقدمات سے بچایا جائے، الطاف حسین کو کس طرح سے سہولت کے ساتھ رکھا جائے، اسی کے گرد پارٹی گھومتی رہی۔ تو اس کا آج نتیجہ یہ ہے کہ وہ کئی دھڑوں میں منقسم ہے، ایم کیو ایم العالمی جو کہ ایم کیو ایم لندن کہلاتی ہے، ایم کیو ایم مقامی جو کہ ایم کیو ایم پاکستان کہلاتی ہے، اس کے علاوہ پی ایس پی، اب تو خیر وہ ایم کیو ایم کا حصہ ہی ہے، لیکن یہ ان کے تنازعات اور جھگڑے ختم نہیں ہو رہے۔ اور ایک جھگڑے کی وجہ یہ بھی تھی کہ جو گزشتہ انتخابات میں فنڈ ملا تھا پارٹی کو، اس حوالے سے بھی مصطفیٰ کمال اور خالد مقبول صدیقی کے درمیان اختلافات تھے، اور پھر ایم کیو ایم کے جو لاپتہ کارکن تھے ان کی بازیابی کے لیے بھی مصطفیٰ کمال نے وعدے کیے تھے کہ ان کو لے کر آئیں گے، لیکن ان میں سے بڑی تعداد ابھی تک نہیں آ سکی ہے۔ مصطفیٰ کمال اسی کے ساتھ جو حماد صدیقی کراچی تنظیمی کمیٹی کے سربراہ تھے اور سانحہ بلدیہ کے حوالے سے ان پہ الزامات ہیں، ان کی بھی بڑی صفائیاں دیتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو حماد صدیقی ہیں وہ بہت جلد ایم کیو ایم پاکستان کے پلیٹ فارم سے نظر آئیں گے اور مصطفیٰ کمال کے ساتھی ہوں گے۔ اچھا، مصطفیٰ کمال اور خالد مقبول صدیقی کا اگر موازنہ کیا جائے تو میں ذاتی طور پر مصطفیٰ کمال کے حق میں ووٹ کروں گا، کیونکہ ان میں ایک غسیلہ پن ان میں ضرور ہے، لیکن اس سے ہٹ کر ان کے جو شخصی اوصاف ہیں وہ بہت بہتر ہے۔
نمازی آدمی ہیں، کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، بہتری کرنا چاہتے ہیں، پارٹی کے اندر بھی وہ اس حوالے سے ڈسپلن لے کر آئے ہیں۔ جہاں تک خالد مقبول صدیقی کا تعلق ہے، ایک طویل عرصہ انہوں نے امریکہ میں گزارا، پھر یہاں پر الطاف حسین کے بھی وفادار رہے۔ اب وہ ایم کیو ایم پاکستان کے جس دھڑے کی سربراہی کرتے ہیں، وہ تنظیمی طور پر جو پی ایس پی سے لوگ آئے مصطفیٰ کمال کی قیادت میں، اس کے مقابلے میں خاصے کمزور ہیں، اور مصطفیٰ کمال پارٹی کو کسی نئے جہد پر بھی ڈالنا چاہتے ہیں۔ ابھی تک اس میں مکمل کامیابی تو نہیں ہوئی، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ جو اختلافات ہیں ہر تھوڑے عرصے کے بعد سامنے آتے ہیں، وہ جگ ہسائی کا سبب بنتے ہیں، اور جو بڑی تعداد میں لوگ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایم کیو ایم جو ہے کراچی کے لیے کچھ کام کرے، کچھ اس طرح کی چیزیں کرے کہ اس سے شہریوں کا بھلا ہو جائے، لیکن وہ صورت بھی نظر نہیں آ رہی۔ ایم کیو ایم یہ خود کہنے پر مجبور ہوئی کہ عمران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے ان کو استعمال کیا گیا، اور ایم کیو ایم کا معاملہ یہ ہے کہ پہلی بار کوئی استعمال نہیں ہوئی، الطاف حسین کی موجودگی سے لے کر موجودہ قیادت تک کئی بار استعمال ہوئی ہے، اور لگتا یہ ہے کہ ایم کیو ایم کی باغ دوڑ اس کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے۔ اور چاہے وہ الطاف حسین کی قیادت میں ہم دیکھتے ہیں، اگر آپ اس زمانے کے اخبارات اٹھا کر دیکھیں تو ہر روز کراچی میں 20-25 لوگ مارے جاتے تھے۔ اب یہ جو کچھ تراشے میرے پاس آئے، عوام اخبار، نیا اخبار، امت اور دیگر اخبارات تھے، اس میں آپ دیکھیں کہیں ٹھیلے جلائے جا رہے ہیں، کہیں ہوٹل جلائے جا رہے ہیں، کہیں لوگ مارے جا رہے ہیں، اور کہیں جو ہے مزدوروں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ تو یہ صورتحال تھی اس زمانے کی۔ اب وہ والے معاملات تو نہیں ہیں، لیکن چونکہ شہر کا انفراسٹرکچر برباد ہو چکا ہے اور یہاں پر کوئی ترقیاتی کام اس طرح سے نہیں ہو رہے جو کہ اس میگا سٹی کا حق ہے، تو اس بنیاد پر لوگ پیپلز پارٹی سے بھی اختلاف کرتے ہیں، اور لوگ غصے میں آ کر پھر کہتے ہیں کہ کراچی کو علیحدہ صوبہ بننا چاہیے۔ اس پر پیپلز پارٹی بہت غصہ کرتی ہے، حالانکہ کرنا یہ چاہیے کہ آپ کراچی ہو، لاڑکانہ ہو، سکھر ہو، جیکب آباد ہو، سکھر ہو، حیدرآباد ہو، کوئی بھی شہر ہو سندھ کا، وہاں با اختیار بلدیاتی حکومت قائم کریں، با اختیار شہری حکومت ہوگی تو اپنے مسائل سے نمٹ سکے گی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کا بھی یہی مقصد تھا۔ 18ویں ترمیم میں آپ نے وفاق سے اختیارات لے کر صوبے کو دے دیے، لیکن صوبے نے جو آگے اضلاع کو دینے تھے یا مقامی حکومتیں بنانا تھیں، وہ یا تو الیکشن نہیں ہوتے، اگر ہو جاتے ہیں تو ان کے اختیارات سلب کیے جاتے ہیں، تو وہ کوئی کام نہیں کر پاتے۔ اگر پیپلز پارٹی آج یہ کام کرنا شروع کر دے، کراچی سمیت تمام شہروں میں جو میئرز ہیں اور جو مقامی حکومتیں ان کو اختیارات اور وسائل فراہم کر دے، تو کچھ ہی عرصے میں اس کا نقشہ بدلنا شروع ہو جائے گا، اور جب نقشہ بدلے گا، لوگوں کو انفراسٹرکچر ٹھیک سے ملے گا، ان کے مسائل حل ہونے لگیں گے، مقامی پولیس وہاں پر تعینات ہوگی، تو لوگوں کا یہ شکوہ گلہ ختم ہو جائے گا۔ ایم کیو ایم تو اس کے اوپر چونکہ بھرپور سیاست کر رہی ہے، جانتی ہے ایم کیو ایم بھی ہے کہ نیا صوبہ نہیں بننا، لیکن اس قرارداد کی مخالفت کر کے، اس کے خلاف جو ہے نا گورنر ہاؤس میں پروگرامز کر کے، یہ ساری چیزیں کر کے وہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ کوئی بہت بڑے علمبردار ہے اور اس پر سیاست کر رہے ہیں اور کراچی والوں کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ایک ٹرک کی بتی ہے، کیونکہ آئین میں ترمیم بھی نہیں ہو سکتی، اور اس وقت سندھ اسمبلی تو کبھی نہیں چاہے گی کہ صوبہ تقسیم ہو، تو ویسی قرارداد اس کے خلاف لا چکے ہیں، اور اس قرارداد کی پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے اکلوتے رکن نے بھی حمایت کی ہے، صرف ایم کیو ایم نے اس کی مخالفت کی ہے۔ لیکن اس وقت جو مطالبہ ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے سندھ حکومت سے کہ وہ ایک با اختیار طاقتور شہری حکومت قائم کرے، میئر کو اختیارات دے، تاکہ جو تمام سندھ کے شہر ہیں وہاں پر بھرپور طریقے سے کام ہو سکے اور لوگوں کی یہ شکوے ختم ہو سکیں۔ جو دیہی اور شہری سندھ میں لوگوں کو تقسیم کیا گیا ہے، اس تقسیم کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، ان دونوں کو یکساں کرنے کی، مرج کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ اپنے اختلافات ختم کر سکیں۔ اور یہ جو ہر تھوڑے عرصے کے بعد سوشل میڈیا اور بیانات کی صورت میں ایک نیریٹو بلڈ ہوتا ہے جو کہ سندھ میں تقسیم پیدا کرتا ہے، تو یہ دیہی اور شہری کی جو تقسیم ہے اس کو ختم کیا جا سکے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سندھ حکومت آگے بڑھے، پیپلز پارٹی آگے بڑھے، آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری اور یہ تمام پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اس میں اپنا کردار ادا کرے، تاکہ وہ مسائل جس کی وجہ سے کراچی ہو یا سندھ کے دیگر شہر ہیں وہ ڈسٹرب ہیں، وہ ڈسٹربنس ختم ہو، اور لوگ جو ہیں وہ یہاں اپنے مسائل حل ہونے کی وجہ سے ان کاموں کی طرف جائیں، تاکہ وہ یہ جان سکیں کہ ان شہروں میں ان کے مسائل حل ہو رہے ہیں، ان کے لیے روڈز بن رہے ہیں، گٹر کے ڈھکن لگ رہے ہیں، انفراسٹرکچر بحال ہو رہا ہے، نوکریوں میں ان کو جو ہے
مواقع یکساں فراہم کیے جا رہے ہیں، جب یہ تمام چیزیں ہو جائیں گی تو کسی کو اس کے اوپر سیاست کا موقع نہیں ملے گا۔ اور اگر یہ حل نہیں ہوتی، جیسا کہ پیپلز پارٹی کاموں کے حوالے سے بہت زیادہ غفلت کا مظاہرہ کرتی ہے، کراچی میں ہم اس کی مثال دیکھتے ہیں، تو پھر یہ اسی طرح کے ابال آتے رہیں گے۔ ایم کیو ایم جو ہے اپنا ایک ووٹ بینک مضبوط کرنے کی کوشش کرے گی، اور پیپلز پارٹی سندھ کے اپنے ووٹرز کو بتاتی رہے گی کہ ہم اگر نہیں ہوں گے تو ایم کیو ایم آ جائے گی اور یہ صوبے کو تقسیم کر دیں گے۔ تو اس طرح اس معاملے پہ سیاست ہوتی رہے گی، اور اس کا نقصان صوبے کے شہریوں کو ہوگا، ان لوگوں کو ہوگا جو صوبے کو ترقی کرتے دیکھنا چاہتے ہیں یا انفراسٹرکچر کی بحالی دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ لوگ ناکام ہوں گے۔ تو اس ناکامی کو کامیابی میں بدلنے کے لیے سب سے کلیدی کردار پیپلز پارٹی ہی ادا کر سکتی ہے، کیونکہ گزشتہ 17-18 سال سے ان کی حکومت ہے۔ وہ اگر چاہیں تو ایک با اختیار شہری حکومت بنوا کر تمام صوبے کے شہروں کے مسائل حل کرا سکتے ہیں، اور اگر وہ یہ نہیں کریں گے تو یہ اسی طرح کے مسائل ابھرتے رہیں گے۔ رہی ایم کیو ایم، تو حقیقت یہ ہے کہ ایم کیو ایم اب ایک قصہ پارینہ ہے، اور یہ قصہ پارینہ الطاف حسین کے زمانے ہی میں ہی بن چکی تھی، کیونکہ ایم کیو ایم سے الیکشن جو ہے پی ٹی آئی 2012 میں ہی چھین چکی تھی۔ وہ تو چونکہ اس وقت ایم کیو ایم کے اوپر بڑا طاقتور ہاتھ تھا اور ان کی طاقت کو کچھ نہیں کہا جاتا تھا، تو وہ الیکشن مینوپولیٹ کرتے تھے، جو ان کا طریقہ کار تھا۔ اب جو ہے صورتحال بہت تبدیل ہو چکی ہے۔ اب تو ایم کیو ایم کے قائد کئی بار جنرل عاصم منیر سے معافیہ مانگ چکے ہیں، کبھی وہ مودی سے معافیہ مانگتے ہیں، کبھی وہ جنرل عاصم منیر سے معافیہ مانگتے ہیں۔ تو وہ ایک ایسی شخصیتیں جو اب توازن میں نہیں ہیں، تو ان کی کسی بات کا اعتبار بھی نہیں ہوتا۔ کبھی وہ ایم کیو ایم پاکستان کے لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، کبھی کس کو، تو وہ نہ اپنے کوئی جانشین کا اعلان کر سکیں۔ تو ایسے میں ایم کیو ایم پاکستان ایک کوشش تو کر رہی ہے کہ وہ سیاست کا خلا پر کر سکے، لیکن چونکہ الطاف حسین کو مائنس کیا گیا، ان مسائل کو مائنس نہیں کیا گیا، تو اس لیے کہیں کہیں یہ آواز بھی آتی ہے۔ تو ایم کیو ایم کے بہت سارے لوگ جو ایم کیو ایم لندن کے چاہنے والے ہیں، وہ آج بھی منتظر ہیں کہ ایک ہیلو کی آواز آئے گی اور سب کھل جائے گا اور یہ شہر دوبارہ سے الطاف حسین کا ہو جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ الطاف حسین 50 سال سے عمر والوں کا کرش ہے، یعنی سیاسی کرش ہے۔ اس سے جو نیچے لوگ ہیں ان میں بہت کم آپ کو ملیں گے جو الطاف حسین سے ویسی عقیدت رکھتے ہوں، کیونکہ ان 35-40 سال میں ایک پوری نئی نسل آ گئی ہے۔ اس کا الطاف حسین سے کیا تعلق؟ الطاف حسین کی ایک دور تھا، وہ دور چلا گیا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے پوری سلطنت چلی جائے اس سے یہ بات ہضم نہیں ہوتی، اور الطاف حسین کے لیے یہ سب کچھ اس لیے بھی اتنا زیادہ تکلیف دہ ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی طاقت اور اپنی سلطنت کو بکھرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اب ان کی کوئی طاقت باقی نہیں بچی، ان کے کہنے پر نہ کوئی سڑکوں پہ نکلتا ہے، نہ شہر بند ہوتا ہے، نہ کوئی ووٹ ڈالنے آتا ہے۔ جو پچھلا الیکشن ہوا تھا اس میں الطاف حسین کے بھی نمائندے کھڑے تھے، اور جس طرح لوگوں نے پی ٹی آئی کے ہر حلقے میں علیحدہ علیحدہ نشانات ڈھونڈ کر ان کو ہزاروں کی تعداد میں ووٹ دیے تھے، ایم کیو ایم کے امیدواروں کو ووٹ ملے تھے لیکن اتنے بالکل بھی نہیں تھے کہ وہ جیتنے کی پوزیشن میں ہوتے۔ تو الطاف حسین کو بھی یہ حقیقت اب تسلیم کر لینی چاہیے، اور ایم کیو ایم کے دھڑوں کو بھی یہ حقیقت تسلیم کر لینی چاہیے کہ ان کی سیاست کا بھی اختتام ہو چکا، بہت کم وہ سیاست بچی ہے۔ یعنی آج اگر اعلان بھی کر دیا جائے کہ الطاف حسین کو اجازت ہے تو لوگ تو نکلیں گے، لیکن اتنے لوگ ہرگز نہیں نکلیں گے جیسا کہ 1985-86 میں نشتر پارک کے جلسوں میں ہوتے تھے، یا اس کے علاوہ دیگر جلسوں میں ہوتے تھے۔ یہ شہر 3 دن کے لیے بند رہتا تھا۔ تو وہ والی طاقت تو ایک ماضی کا قصہ تھا، اس کو یاد کیا جا سکتا ہے، اس پہ بات کی جا سکتی ہے، لیکن یہ سوچنا کہ مستقبل میں یا حالیہ عرصے میں وہ طاقت لوٹ آئے گی تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو جب تک تمام سیاسی جماعتیں زمینی حقائق کو تسلیم نہیں کریں گی، ان کے مطابق فیصلے نہیں کریں گی، اور یہ نہیں جانیں گی کہ لوگ کیا چاہتے ہیں، نوجوان نسل کیا چاہتی ہے، تو وہ کبھی بھی درست سمت اختیار نہیں کر سکتی۔ یہ ساری جماعتیں ایم کیو ایم کے جتنے بھی دھڑے ہوں، یہ ماضی کے ایک رومان میں بستے ہیں، ان کا ایک رومان وابستہ ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ حال بھی وہی ہے۔ حال بہت بدحال ہے، بہت تبدیل ہو چکا ہے، اور اس حقیقت کا جتنا یہ جلد ادراک کریں گے اتنا بہتر ہوگا، ورنہ اسی طرح کے لطیفے آتے رہیں گے۔ ایم کیو ایم کے اراکین ایک دوسرے پر الزامات عائد کرتے رہیں گے، کوئی کس کو کہے گا کہ دھمکی دے رہا ہے، کوئی کہے گا کہ فلاں نے پیسے کھا لیے، کوئی کہے گا کہ فلاں کسی کے اور ایجنٹ ہے۔ تو یہ سارے معاملات چلتے رہیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ ایم کیو ایم کے بہت سارے لوگ جو ایم کیو ایم پاکستان کا حصہ تھے یا پی ایس پی کا حصہ تھے، آج وہ ہمیں سیاست میں فعال نظر نہیں آتے، جیسا کہ وسیم اختر ہیں، جیسا کہ عامر خان ہیں، وسیم آفتاب ہیں، ڈاکٹر صغیر ہیں۔ اس طرح کے کئی ایک لوگ ہیں جو متحرک ہوئے، فعال ہوئے، لیکن اب وہ متحدہ قومی موومنٹ کا حصہ نہیں ہے۔ تو یہ فیصلے خود ایم کیو ایم نے کرنے کہ انہوں نے کون سی سیاست کرنی ہے، کیا اسی طرح کی جو جگ ہسائی والی سیاست کر کے اپنے آپ کو مزید مذاق بنانا ہے، یا پھر کوئی سنجیدہ سیاست کرنی ہے، باوقار رویہ اختیار کرنا ہے،
تاکہ وہ شہر کے لیے، ملک کے لیے اور خود متحدہ قومی موومنٹ کے لیے بھی بہتر ثابت ہو سکے۔